السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں بات کر رہا تھا، ایک اور ٹول آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ نعمتوں کو تو بتا دیا میں نے کہ آپ نعمتوں پر اپنا وہ فوکس رکھیں۔ اب فوکس ایک ایسی چیز ہے انسان کی کہ جس چیز پر ہم فوکس کرتے ہیں وہ انکریز ہوتی ہے۔ اگر جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے اس پر فوکس کریں گے، جو نہیں ہے وہ اور چیزیں بڑھ جائیں گی جو ہمیں نہیں ہوں گے، ہمارے پاس نہیں ہوں گی، وہ انکریز ہو جائے گا۔ نہیں ہے انکریز ہوگا۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری ایک عادت ہے، نیچر ہے یہ، کہ جو چیز نہیں ہوتی اس پر بہت ہم گفتگو بھی کریں گے، اس پر ہم پریشان بھی ہوں گے، حالانکہ وہ جو نہیں ہے نہیں آئے گی۔ جتنا اس کا ذکر، جتنا فوکس ہوگا وہ نہیں آئے گی۔ اور جو ہے اگر اس پر فوکس کریں گے تو وہ بڑھے گا، اور اس سے ہیپینس بھی ہوگی۔ مثال ایک کسی نے دی کہ ایک کھانے کی چیز ہے، چھوٹی سی کھانے کی چیز ہے، خربوزہ لے لیں، تربوز لے لیں، یا اور کوئی چیز لے لیں، یا کیک لے لیں۔ بچوں کو کیک زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کیک میں سے ایک پیس کاٹ کر اور وہ پورا کیک ایک بچے کو دے دیا۔ وہ بچہ خوش نہیں ہوا، ناراض ہو گیا۔ دوسرے بچے کو وہ ایک پیس دیا، وہ خوش ہو گیا۔ اب عجیب بات ہے کہ زیادہ کیک کس کے پاس تھا؟ جو بچہ خوش نہیں ہوا۔ اور ایک پیس کس کے پاس تھا؟ جو بچہ خوش ہوا۔ یہ صرف فوکس کی وجہ۔ جس کے پاس پورا گیا کیک، ایک پیس کم تھا، اس بچے کا فوکس اس کم پیس پر رہا کہ یہ نہیں ہے، وہ خوش نہیں ہو سکا۔ اور دوسرا بچہ، اس کا فوکس جو تھا وہ ایک پیس پر تھا، حالانکہ وہ بہت کم تھا، وہ خوش ہو گیا۔ تو اس کا بھی ریلیشن خوشی کے ساتھ بہت گہرا ہے، اور اللہ کی خوشنودی کے ساتھ بھی بہت گہرا ہے، کہ جو ہے اس پر فوکس کیجیے، اور وہی نعمتوں والی چیز کہ اس نعمت کا شمار کیجیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اور جو نہیں ہے اس پر خدا را فوکس نہ کریں۔ جو نہیں ہے اس پر فوکس کریں گے تو وہ ملے گا نہیں، ڈیفینیٹلی نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا بھی تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ملے گا تو کیوں ملے گا، نہیں ملے گا تو کیوں نہیں ملے گا۔ لیکن ہمارے انسان ہونے کی حیثیت سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر ملے گا تو نقصان والا ہی ملے گا، کوئی نقصان ہی ہوگا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کا خیال رکھیں تاکہ ہماری اپنی زندگی بھی آسان ہو اور بچوں کی زندگی بھی آسان ہو۔ بچوں کو کوشش کریں کہ دین کی طرف آہستہ آہستہ لائیں، قرآن پاک کے الفاظ ان کے دماغوں میں، دلوں میں ڈالیں۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی کے حالات بچوں کے کانوں میں ڈالیں، ان کے دلوں میں ڈالیں۔ آپ کے گھروں میں برکتیں ہوں گی، اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ یہ چیزیں آزمانے والی ہیں،
دنیا تو آزما لی، سب نے آزما لی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں بھئی میں نے تو نہیں آزمائی، دنیا آزما لی اور اس کے اثرات بھی دیکھ لیے، ہر طرف خوف ہی خوف، ہر طرف قتل و غارت، روزانہ خبروں میں 100-200 انسانوں کا مر جانا کوئی بات ہی نہیں۔ یہ بھی ان وجوہات کی وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ کے رسی کو تو چھوڑ دیا اور دنیا کے رسیوں کو پکڑ لیا۔ فیم، چاہے مجھے نماز چھوڑنی پڑے، اگر مجھے فیم مل رہا میں پہلے اس کو ترجیح دوں گا۔ تو میں نے کون سی رسی پکڑی؟ اللہ کی رسی یا یہ کمزور رسی پکڑ لی؟ بلیک فرائیڈے ہے، کئی نمازیں چھوڑ دوں گا، وہ تو بہت معمولی چیز ہے۔ او بلیک فرائیڈے، یہاں تو اتنا سیل، اتنا یہ ملے گا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، کئی نمازیں چھوٹ جائیں گی میری، اس کے لیے جاؤں گا۔ تو میں نے کون سی رسی پکڑی؟ اللہ کی رسی پکڑی یا چند سکوں کی رسی پکڑی؟ ہم تو خود ہی کمزور رسیوں کو پکڑے ہوئے ہیں، وہ تو ٹوٹیں گی۔ مضبوط رسی کو پکڑ لیجئے، ایک ہی دفعہ پکڑ لیجئے، خوف بھی ختم ہو جائے گا، غم بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے تقریباً 12 مختلف جگہوں پر بالکل یہی الفاظ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، ان لوگوں کی کیٹیگریز دی ہیں جو زکوٰۃ دیں گے، جو نماز قائم کریں گے، اس طرح کی اور 12 جگہوں پر مختلف۔ تو نہ خوف ہے نہ غم ہے، لیکن کن لوگوں کو؟ جنہوں نے اللہ کی بات مانی۔ تو یہ گزارش ہے، یہ ہم سب کا فرض ہے، یہ صرف علماء کا فرض تو ہے ہی، اسکالرز کا فرض تو ہے ہی کہ اللہ کی بات کو پھیلاؤ، لیکن یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے۔ کسی شکل میں بھی ہم پھیلائیں گے تو ہم اس فرض کو پورا کر رہے ہیں۔ فیس بک میں الحمدللہ کچھ لوگ ہیں جو کہ بہت اچھی طریقے سے اپنا یہ فرض بھی ادا کر رہے ہیں۔ بہت انکریجنگ بات ہے، بہت پازیٹیو بات ہے یہ، تو وہ کرتے رہیے، اور جو باتیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔